بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر لٹل چیمپئنس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. پیارے بچوں، آج سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک خاص سفر پر نکلنے والے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے یہ سفر کس کا ہے؟ جی پیارے بچوں، یہ سفر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا. ہم جانیں گے کہ وہ کیسے رہتے تھے، ان کی عادات کیسی تھیں اور انہوں نے ہمیں کیا سکھایا. لیکن پیارے بچوں، ان کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کی دنیا کیسی تھی. پیارے بچوں، ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، بہت تیز دھوپ اور گرمی، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ پیارے بچوں، یہ جگہ ہے عرب، آج سے 1400 سال پہلے کا عرب. ایسے میں وہاں کے لوگ سفر کیسے کرتے ہوں گے؟ آج کی طرح گاڑیاں اور جہاز تو تھے نہیں. پیارے بچوں، عرب کے لوگ اس وقت اونٹ پر سفر کرتے تھے. اونٹ کو ریگستان کا جہاز یعنی کہ شپ آف دا ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کئی دنوں تک پانی پیے بغیر ریت پر چل سکتا ہے. پیارے بچوں، اس وقت کے عرب کے لوگوں کی عادتیں کیسی تھی؟ کیونکہ اس وقت کے عرب میں جو لوگ بستے تھے ان کو بھی تو ہمیں جاننا ہے. پیارے بچوں، ان لوگوں میں کچھ اچھی عادتیں تھیں، کچھ بری عادتیں تھیں. میرے پیارے بچوں، عرب کے لوگ بہت بہادر تھے. انہیں گھڑ سواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا اور وہ مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے. اگر کوئی ان کے گھر آ جاتا تو وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے. لیکن بچوں، ان میں کچھ بہت بری عادتیں بھی تھیں. کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ رب العزت کو بھول چکے تھے. انہوں نے پتھروں، لکڑیوں اور مٹی سے اپنے خدا بنا لیے تھے جنہیں بت کہتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے اور ان سے مانگتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور ان کی لڑائیاں سالوں تک چلتی تھیں. پیارے بچوں، اس وقت دنیا میں ہر طرف اندھیرا اور جہالت تھی. لیکن اسی ریگستان کے بیچ میں ایک بہت خاص اور پیارا شہر تھا جس کا نام ہے مکہ مکرمہ. پیارے بچوں، مکہ مکرمہ کیوں خاص تھا؟ کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے. جی ہاں پیارے بچوں، کالے غلاف والا چکور گھر جس کی طرف ہم سب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، خانہ کعبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نبیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن پتہ ہے اس وقت عرب والوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ پورے 360 بت رکھ دیے تھے. 360.
اللہ کا گھر جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے تھا اسے بتوں سے بھر دیا تھا۔ پیارے بچوں، جب چاروں طرف اندھیرا تھا، جہالت تھی، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، بچیوں سے برا سلوک کر رہے تھے اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو پھر آسمان والے رب نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کو ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو سب سے سچا ہو، سب سے اچھا ہو اور لوگوں کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لائے۔ تو پیارے بچوں، مکہ کے اسی شہر میں ایک ایسے پیارے بچے کی ولادت ہوئی جس نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ ان کی پیدائش سے پہلے مکہ میں ہاتھیوں والا کون سا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا؟ اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم دیکھیں گے ہاتھی والوں کا واقعہ اور ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 2 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ ایک تو ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، چاہے ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ پتھر یا لکڑی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کسی کا کچھ نہیں سنوار سکتے۔ ہمیں عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے، مانگنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، سجدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، عرب کے لوگوں کی ایک اچھی عادت ہمیں اپنانی ہے، وہ ہے مہمانوں کی خوش دلی سے خدمت کرنا۔ تو پیارے بچوں، آج سے آپ نے صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور مہمانوں کی عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، یہ صرف عرب والوں کی اچھی عادت نہیں تھی، یہ انبیاء کی سنت ہے اور ہم بھی اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ سب نے اپنی ڈرائنگ کاپی پر ایک پیارا سا خانہ کعبہ بنانا ہے اور ایک اونٹ بنانا ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے اللہ ایک ہے، اور اپنی ایکٹیویٹی آپ سب نے اپنی ایکٹیویٹی گروپ میں جمع کروانی ہے۔ انشاءاللہ جس بچے کی سب سے خوبصورت ڈرائنگ ہوگی، سب سے خوبصورت ایکٹیویٹی ہوگی، اس کو بیسٹ اسٹار کا ایوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے وقت پہ اپنی ایکٹیویٹی بھی جمع کروانی ہے اور آج کے جو ٹیک اویز ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور مہمانوں سے خوش دلی سے پیش آنا ہے، بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہاتھی والوں کا واقعہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔